جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. تو چلیے پھر بتاتے ہیں کیسے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسانی زندگی کا ایک مقصد، ٹھیک ہے، انسانی زندگی ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے ساتھیوں ہمیں، ہے نا. ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہمیں ایسا ہی تو لگتا ہے نا ساتھیوں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، صبح اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا گھر کا کام کر لیں، پھر دوپہر میں کھانا کھائیں، پھر لیٹ جائیں، پھر سو جائیں، پھر فون دیکھ لیں، پھر کیا ہے رات میں پھر سے رات کا کھانا بنا لیں، پھر سو جائیں. یہ جانور والی زندگی ہم نے جو کر رکھی ہے لوگوں نے. تو ہم یہ سوچ رہے کہ بس یہ روٹین ہے اور یہی زندگی ہے. نہیں، جبکہ یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس کو ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. بے شک ہاں، لہٰذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے. بالکل اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے. ہاں، ابھی انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، یعنی انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. اچھا گزارے گا ہاں تو اچھی جزا ملے گی، ہاں نہیں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا تو اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مستقل ایک قانون ہے ساتھیوں، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا اور جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگت کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. نہیں، کیونکہ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی دنیا ہے. تو ہم یہاں پر اپنی منمانی تو بالکل نہیں کر سکتے. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے ویسا ہم کریں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رہنا دریا میں اور مگر مجھ سے پیر تو دریا میں رہ کر مجھ سے پیر نہیں چلتی. یعنی کیا ہے کہ میں دریا میں تو رہوں ہاں، لیکن کیا ہے میں مگرمچھ سے بچ جاؤں، میں مگرمچھ مجھے کچھ نہ کہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دریا میں انسان رہے اور مگرمچھ اسے کچھ نہ کہے نا، وہ تو اسے کھا جائے گا. تو پھر کیا ہے ساتھ، ایسی دنیا کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دنیا میں ہم آئے ہیں تو اپنی منمانی کریں، نہیں. دیکھیے جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد کیا ہوتا ہے، جلدی یعنی فوراً سے سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح. اس کو کہتے ہیں عدل کا بدلہ. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگ جائیں، ہے نا. کیکر کا درخت ہے اور کیا سمجھ رہے ہیں ہم، اس میں پھل لگنے لگ جائیں. جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے اور جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی. یہ تو ایک قاعدہ قانون ہے ساتھیوں، ہے نا. ایسا تو نہیں ہے ہاں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا دونوں برابر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے ساتھیوں؟ نہیں تو ایسا ہوتا نا کہ اگر یہ بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے رحمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے. بہت سے کیا ہوتے ہیں دیندار نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نیکی پر ہی بخشے جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے معاملہ نا، اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنا کہ یزید کو اور حسن حسین کو، ہمارے نبی کی نوازوں کو ایک ہی مطلب جنت میں بھیجنا. ایسا کریں گے نہیں، اس کی پکڑ ہوگی یزید کی اور حسین کی تو جنت الحمدللہ ہے ہی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے ساتھی. تو ہمیں بالکل یہ قیامت کا جو دن ہے نا ہر وقت ہمارے مائنڈ میں رہنا چاہیے یہ کہ یہ میں کر رہی ہوں نا، کل اس کا حساب بھی دینا ہے. تو انشاءاللہ جب آخرت یاد رہے گی تو ہم بہت زیادہ بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عدل و انصاف وقت حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے ساتھیوں. اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس حشر میں ہی ہمیں ہماری جو زندگی کے ہم گناہ کر رہے ہیں ہاں ہمیں صرف حشر میں ہی پکڑ ہوگی. ایسا بھی نہیں ہے ساتھیوں، دنیا میں بھی ہمارے بہت سارے گناہوں کی ہمیں سزا ملتی ہے. ہاں، اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے. چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھی، ہے نا، کتنی قومیں آئی ہیں دیکھیں جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اس کے تذکرے میں قرآن کریم میں موجود ہے. کیا عبرت کے لیے کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائک تھا کہلاتا تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا، عرش تک اس کی پرواز تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی.
ہے نا. اس نے سجدے سے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا بھی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے. اس نے کیا کہا کہ نہیں میں نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو مٹی کا ہے, ہاں یہ تو پستی کا ہے اور میں بلندی کا ہوں, میں آگ کا بنا ہوں, میں کیسے اس کو سجدہ کر دوں. تو اس نے کیا تکبر کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, تو اس نے سجدے سے انکار کیا. وہ کافروں میں سے ہوا, یعنی انکار کرنے والا. کافر کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ انکار کرنے والا, ہاں تو کافروں میں سے ہوا. چنانچہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا میرے دربار سے, اپنے دربار سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی. کہاں رحمتوں کا مستحق تھا ساتھی, وہ ہے نا, کہاں لعنتوں کا مستحق ہو گیا. جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھی, ہے نا, جب یہ عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھی, اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق ہو گیا. کتنا بڑا انجام ہوا نا ساتھیوں, تو ماننا ماننے پہ ہوا. دیکھیں حالانکہ کیا تھا, فرشتوں کو بھی وہ درس دیا کرتا تھا, اتنا بڑا تھا وہ, ہے نا, فرشتہ, لیکن کیا ہوا, منمانی کی, نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. ہاں, اور آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کیا نہیں گناہ کر رہے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی نہیں کر رہے ہم, ہے نا. لیکن یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, ہمارے نبی کی جو ہے نا دعا کا اثر ہے, جو آج ہم بچے ہوئے ہیں. نہیں تو ہمارے جیسے گناہ ہیں نا ساتھیوں, ہم دن میں کیا ہوتے ہیں, ہم دن میں یا رات میں بھی, ہے نا, بندر اور خنزیر پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ رہے, لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے ساتھیوں. کیوں نہیں ہے سکون؟ کیونکہ ہم نے کیا کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رکھی ہے. آج دیکھیے کیا ہمارے گھروں میں فیسلٹیز نہیں ہے, کیا نہیں ہے. پہلے کی زندگیاں دیکھی, پہلے لوگوں کی زندگیاں دیکھی, اور آج کی زندگیاں دیکھی. پہلے مختصر سی لوگوں کی زندگیاں ہوتی تھی, لیکن پرسکون زندگی ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھے وہ لوگ, ہے نا. آج ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے, کہ چاہے ہمارے پاس کچھ بھی ہے, ہاں, تو کیا ہو گیا, ہمارے پاس سکون نہیں ہے ساتھیوں. اور یہ سکون ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری چیز ہے یہ. دیکھیں قوم نوح علیہ السلام کا انجام کیا ہوا تھا, انہوں نے منمانی کی تھی. کہ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. جب آپ کو حکم ہوا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, آپ کشتی بنائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا نا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق. تو جب وہ کشتی بناتے تھے, ہاں, ان کی قوم والے ان کو کشتی بناتے دیکھ کر کہتے کیوں بنا رہے ہو, فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے. وہ کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے, ہر طرف صحرا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے. یعنی دیکھیں مذاق بنا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے تھے, ہے نا, کہ یہاں پر تو سوکھا ہے, ریت ہے, اور یہاں پر تو پانی جلدی آنا چاہیے. پھر قال ان تسخر, تو مذاق اڑاتے تھے. پس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ساتھیوں, ہاں, نوح علیہ السلام سے, کہ اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں, ظالم ہو گئے وہ, ہاں, ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. میرے پیغمبر, ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے, یعنی نرم پڑ جائے, آپ کا دل نرم ہو جائے, آپ ان پر مہربان ہو جائیں, آپ مجھ سے ان کے بارے میں کلام مت کیجیے. اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے, یعنی میں ان کو غرق کر کے رہوں گا. چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے, سب کے سب کیا ہو گئے, غرق ہو گئے تھے, یعنی ڈوب گئے تھے ساتھیوں. تو کیا کیا تھا انہوں نے, نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دیکھی غرق کیا. ہاں, تھوڑے سے ہی آدمی تھے وہی بچ گئے تھے بس, ہے نا, اور باقی ساری پوری قوم کیا تھا, ہاں, ڈوب گئی تھی. اب دیکھیے قوم عاد کا کیا حال ہوا تھا. قوم عاد دنیا میں گزری ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 ہاتھ جوڑے ان کے سینہ ہوتے تھے, یعنی ہم 7 ہاتھ جوڑے نا ساتھیوں, ہے نا, ہم 60 آدمی اور 60 کے 120 ہاتھ ہیں, وہ ہاتھ جوڑے, ہاں, تو ان کی کیا سینہ ہوتے تھے, سینے ہوتے نا, لمبے لمبے قد ہوتے تھے ان کے, سبحان اللہ. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, پہاڑوں کو کھود کر وہ گھر بناتے تھے. اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہے کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, جو آج کے انسان کے بس سے باہر ہیں. ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا, ہاں, یہ جو تھے نا لمبے چوڑے, ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. کہتے تھے من اشد منا قوہ, کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے انہیں پیدا فرمایا, اور کیا کہہ رہے ہیں, کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا. اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی, لم یخلق مثلها فی البلاد,
ہاں ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی. تو طاقت پر ناز تھا نا، گھمنڈ تھا. وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا. اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگتی، یعنی ایمان والے کو تو لگتی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا. کہتے کہ یہ ہوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی تیز کہ وہ ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاشیں ایسی بکھری تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوں. ہاں پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کیا تھے وہ، لمبے چوڑے خوب تھے نا. ہاتھوں سے کیا کرتے تھے وہ، گھر بنا لیا کرتے تھے پتھروں میں، وہ سوری پہاڑوں میں، ہے نا. لیکن کیا ہوا، ایک ہوا آئی جو مومن کو اچھی لگ رہی اور ان کافروں کے لیے کیسے کہ پٹک کر مار دیا ان کو. ہاں تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نافرمانی کا انجام. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مانتے تو یہ کیا ہوتا، ہاں طاقت والے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہ مانتے، ہاں اپنی منمانی کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے ایک ہوا کے ذریعے ان کو پٹک دیا نا. حضرت صالح علیہ السلام دیکھیں، قوم سمود ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی قوم سمود تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، یعنی چمتکار دکھائیں. انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، ناقۃ اللہ. اس کو ایک بچہ بھی پیدا تھا. دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی. سبحان اللہ، یعنی اتنی زیادہ اس کی خوراک تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگ نے آ کر اس اونٹنی کے ٹانگیں کاٹی اور بالآخر اسے مارا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی. حضرت صالح علیہ السلام فرمایا تھا انہوں نے فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا. جب بات نہ مانی فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ایک کڑک آواز آئی جیسے بجلی کڑکتی ہے. اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ملے. کیا ہوا، ایک بجلی کی کڑک آئی ساتھیوں، اور کیا ہوا، اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے مرے ہوئے مل گئے. دیکھیں کیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک واقعہ کیا. ہاں اور ہمارے سامنے یہ آ گیا ہے. یہ جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھیوں، ان سے عبرت لینی ہے ہم نے. بھلے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہونا، لیکن یہ جو قومیں تھیں نا، انہوں نے ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک نافرمانی کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا. آج امت محمدیہ ہر ایک گناہ کر رہی ہے، ہر ایک گناہ کر رہی ہے. لیکن دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. لیکن دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر اللہ نے نہ کرے، میں تو کہتا اللہ بالکل نہ کرے، لیکن آج ایسی بیماری آ گئی ہیں، آج ایسے سب کچھ آ گیا ہے کہ ان کا علاج بھی نہیں ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. بعض بیماری ایسی ساتھی دیکھا جائے کہ ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، پہلی بار سن رہے ہوتے ہیں. ابھی کورونا دیکھ لیں، کیا بیماری آئی تھی، کیسے لوگ مر رہے تھے. یہ کیوں ہو رہا ہے، اگر بھلے ہی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ختم تو پھر بھی ہمیں کر رہے ہیں. کس وجہ سے، ہاں ایسے اس طرح سے. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہر ایک نافرمانی کر رہے ہیں. امت محمد اللہ تعالیٰ سب کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے. اب دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام، قوم لوط غیر فطری عمل کرتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، الٹا مذاق کرتے تھے کہ بڑے پاک لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اکھاڑ کر آسمان کے بلندیوں تک لے گئے، حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی آذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں جا کر الٹ دیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے. ہاں ساتھیوں، یہ کیا کرتے تھے، یہ بہت غلط کام کیا کرتے تھے، ہے نا. یہ مرد کے ساتھ تھے اور مطلب عورتوں کو نہیں اس ٹائم پہ کچھ سمجھا جاتا تھا. تو یہ بہت ہی غیر فطری کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ کے کیسا کیا ان کو، فدمدم علیہم، ایسے ان کو مطلب پٹکھا ہے نا، کہ جو مرغے تھے ان کی آواز بھی کہاں جاتی تھی، سوری پہلے آسمان پر فرشتوں نے مرغوں کی آذان بھی سنی ہے. یعنی اتنی دور ان کو لے جایا گیا ہے، جبکہ آسمان پر کوئی بھی نہیں پہنچ پایا ہے نا. جبرائیل علیہ السلام تو خیر فرشتے ہیں، وہ تو پہنچ گئے ہے نا، اور انہوں نے وہاں سے پٹکائے. تو دیکھیں کیسا پٹکایا. جی دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر لوگ تھے، ٹھیک ہے، مگر ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، ہے نا.
ڈنڈی مارتے تھے. تاجر کون ہوتے ہیں؟ سامان وغیرہ بیچنے والے ساتھیوں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے؟ ڈنڈی مارتے تھے. ان کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن باز نہیں آئے. قرآن مجید میں اخذت الذین ظلموا الصیحہ، ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی جیسے بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر دیا گیا. اب دیکھیے ہم امت محمدیہ، یہ چیز اتنی عام چل رہی ہے نا ساتھیوں، ناپ تول میں کمی کرنا. تاجر لوگ بہت زیادہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حفاظت فرمائے سب کی. بس یہ وہی کام ہو رہا ہے جو ان قوموں نے کیے تھے لیکن بچے ہوئے ہیں. فرعون بیعون، دیکھیں فرعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا. اپنی قوم کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے، اور اس کا نظام آپ باشی کیسا بڑا مزے کا ہے. نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، میں بہتر ہوں، میری یکتائی دیکھو، یعنی یکتائی میں اکیلا ہوں. ہاں یہ دیکھو. اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے، ایسا تکبر کرتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ مذاق بنایا کرتا تھا ساتھیوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، یعنی توتلا پن تھا، اس لیے وہ اچھے سے نہیں بول پاتے تھے، تو یہ مذاق بناتا تھا. کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں. بس پھر اللہ تعالیٰ کے پکڑائی فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بس جب عذاب آ جاتا ہے نا، پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتا. کہتے ہیں جب فرعون دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے، تو یہ گھبرایا، ڈرا کہ میں نہیں اندر جاتا. تو جب یہ ذرا گھبرایا تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا. اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا. اب اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہاں سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے، پروردگار پیچھے ہٹنے نہیں دیتا. کہ بچو کدھر جاتے ہو بچ کر، ہاں تو نے میرے عذاب کو دعوت دی گناہوں کے ذریعے سے، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے، ہے نا؟ یعنی تو نے ہی تو عذاب کو دعوت دی ہے، اب کہاں بھاگے گا؟ تو نہیں بھاگ سکتا، نہیں بچ سکتا. تو وہ کیا ہو گیا تھا؟ غرق ہو گیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا تھا. اب دیکھیے قارون تھا. قارون کو اللہ رب العزت نے مال اتنا دیا تھا کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹوں پر الا دی جاتی تھی. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب چابیاں ہی اتنے اونٹوں پر الا دی جاتی ہوں گی تو مال کتنا ہوگا. آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہوتا نا، تو اس کی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آ جائیں گی، ہے نا ساتھیوں. اللہ کی شان اتنا امیر بندہ کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پر لا دی جاتی تھی، مگر اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا. کہنے لگا یہ تو میری خون پسینے کی کمائی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی. اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے. چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی. بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا. دھستا ہی چلا جا رہا ہے وہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا کیا اس کے ساتھ، ہے نا ساتھیوں. اب دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یعنی ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے انبیاء بھی بنائے، تم میں سے انبیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے، اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. مگر اتنی نعمتوں کے باوجود یہ گناہوں میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا. ہاں ساتھیوں، ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ان پر پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو گیا. ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. ان کو سر چھپانے کی کہیں جگہ بھی نہیں ملی تھی. پھر تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، جلد یا دیر. کسی کو موقع مل جاتا ہے اور کسی پر جلدی پکڑا جاتی ہے، آتی ضرور ہے، لیکن گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے. تو ساتھی بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا اور واضح طور پر کہا کہ یہ عذاب اس لیے کہ وہ عمل ایسا کرتے تھے. مثلاً جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یعنی وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی ویسا ان کے پاس کیا
عذاب بھیجا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عدلے کا بدلہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب 5 چیزیں تم میں آئیں گی تو 5 چیزیں ہو کر رہیں گی، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کیا ہے کہ جب امت میں بے حیائی، بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھ، دھیان سے سنیے گا، جب امت میں بے حیائی اور فحاشی آئے گی، یہ جو آج چل رہا ہے وہی بتائیں گے، جب امت میں بے حیائی اور فحاشی آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریاں بھیجیں گے جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہے نا، میں نے جیسے ابھی بتایا آپ کو، آج کل نہیں آ رہی ایسی بیماریاں ساتھیوں کہ جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اب تو اس بات سے سب واقف ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کہیں 40% ہے، کہیں 50% ہے۔ شریعت نے پہلے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے، جب ایسے امراض کا کسی سائنسدان کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا کہ جب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ پیمائش پر لوگوں کو مار ڈالیں گی، یعنی آئیں گی اور لوگ مر جائیں گے۔ آج گھر تو کیا ملک پریشان ہے ساتھیوں، گھروں کی کیا بات ہے، آج تو ہر شہر ہر ملک پریشان ہے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکام کو مسلط فرما دیں گے۔ آج دیکھیں جو ہمارا حکمران ہے مودی، ہے نا، وہ کیسے ظالم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ قوم کیا کر رہی ہے، امت محمدیہ کیا کر رہی ہے، ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ کیا سزا دی کہ ظالم بادشاہ مسلط فرما دیا۔ اور فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو کیا تادان سمجھے گی، یعنی ہلکا پھلکا سمجھے گی، بوجھ سمجھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی عطا فرمائیں گے، یعنی کیا ہوگا، قحط سالی پڑے گی، رزق کی کمی آ جائے گی ساتھیوں، آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جو قوم عہد شکنی کرے گی، یعنی کیا ہے، وعدہ توڑے گی، اپنے وعدے کو توڑے گی، اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن کو نازل فرما دیں گے۔ اب دیکھیں دشمن بھی الحمدللہ بہت ہے لوگوں کی، ہے نا، تو یہ کیا وعدہ خلافی کر رہے ہیں، لوگوں سے وعدہ کیا، وعدہ پر نہیں اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمنی پیدا فرما دی ہے۔ اور جو قوم قانون خدا کی خلاف ورزی کرے گی، قانون خدا کے خلاف حکم جاری کرے گی، اللہ تعالیٰ ان پر نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرمائیں گے، یعنی اتفاق نہیں ہے، خلاف ورزی ایک دوسرے کی جا رہی ہے، وہ سوچ ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، وہ سوچ ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اتنا اتفاقی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرما دیں گے، یعنی اتفاقی تو ہے ہی نہیں بالکل، اور یہاں تک کہ جنگ جو ہے نا، جنگ کی بھی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنے من مرضی کے قانون بناتے ہیں، یعنی جو ہمارے اوپر حاکم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے من مرضی کے قانون بناتے پھر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک دین، اور کیا ہے، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے اور دوسرے کا مغرب کی طرف ہے، یعنی آپس میں نہیں بن رہی ہے۔ یوں تو سیدھ بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، ہے نا ساتھیوں، اس لیے اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں اور جو بندہ ناقدری کرتا ہے ان سے واپس لے لیتے ہیں ساتھیوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر کی نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں ساتھیوں، بہت زیادہ بچنا ہے، بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیے امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب قبرص فتح ہوا تو زبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ ابو درداء سے کہا کہ حضرت، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس شاندار فتح کے دن آپ رو رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں عبرت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس قوم کو دیکھو، اللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھی اور کتنے ان کو انعامات دیے تھے، انہوں نے ناقدری کی، آج اللہ نے ان کو دنیا میں مغلوب کر دیا۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، یعنی بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس قوم کے بچے بکثرت مرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں مرتے ہیں، اور اس کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، یہ بھی ہماری نظروں کے سامنے، کیا کچھ نہیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے، اس کے باوجود بھی ہم ہر ایک گناہ کر رہے ہیں ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ سنوا رہے ہیں، کس لیے سنوا رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ بچ جائیں، اس دن آنے سے پہلے، ایک دن آنے سے پہلے، آخرت کا دن آنے سے پہلے آپ سدھر جائیں، تاکہ میرے سامنے کل کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہو تم۔
اور تمہیں پھر میرا عذاب نہ ملے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے ساتھیوں۔ اسی لیے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے سزا کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یعمل سوءا اور یجزا بھی، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ ہاں سزا ملنے کے 3 طریقے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ منمانی کرے، شریعت کے خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے، مگر عذاب آنے کے پکڑ کے 3 طریقے ہیں ساتھیوں۔ سنیے گا ہاں، اور اپنے آپ پہ سوچیے گا کہ میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ایسا۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ کیجیے گا۔ دیکھیے پہلے کو کہتے ہیں نکیر، یعنی تنبیہ کہ بندے نے گناہ کیا، پروردگار نے کوئی مصیبت بھیجی، پروردگار نے کوئی مصیبت بھیجی تو جب غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ہمیں ایک صاحب دیکھیں ملے، کہنے لگی جی جب بھی میں اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی غم ملتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کاروبار کے غم سے بچنے کے لیے بیوی کو خوش رکھتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی قسمت والی بیوی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالانکہ اس کی زندگی کوئی تقوی والی بھی نہیں تھی، بات سچی کرتا تھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ میں یہ صفت کیسے آئی، یعنی جھوٹ بولنا کیسے چھوٹا؟ کہنے لگا حضرت سچی بات ہے، جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھ سے دھوکا کر جاتا ہے، لہٰذا میں سچ بولتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں کہ نقد کا معاملہ کوئی الٹا کام کرے، اگلے دن کوئی بری خبر سنیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو ڈر کے مارے پھر وہ ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتے۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا، جب گناہ کرتا 24 گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ خبر ضرور سنتا تھا۔ کہتا ہے میں نے ایسے کئی سوال آزمایا، اب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، سچی توبہ کر لی، پروردگار نے مجھے پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی۔ اس کو نکیر کہتے ہیں ساتھیوں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے، اگر بندہ غفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے ایسی نشانیاں فوراً بھیج دیتے ہیں اس پر۔ ہاں یاد رکھنا خوشیاں سلاتی ہیں اور ساتھی غم جگاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور فوراً سے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جگا رہے ہیں ساتھیوں۔ ہاں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی ابھی میں نے کوئی گناہ کیا اور مجھ پر بیماری آ گئی، ہاں تو کیا ہو گیا، میرا فوراً سے وہ گناہ ہٹ گیا اور میں پھر انشاءاللہ اس سے بچنا بھی چاہوں گی انشاءاللہ کہ نہیں بھائی بیماری ہے، کیا پتہ موت آ جائے، میں سچی توبہ کر لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے ساتھیوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا بتائیں یہاں پر کہ میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا، یعنی اللہ سے ملا دے دکھوں نے، ہے نا۔ تو جب دکھ بڑھتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں، یعنی نقد کا معاملہ، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے، اور کبھی کبھی سزا میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی دیری ہوتی ہے کہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو مہلت دے دیتے ہیں، رستے ڈھیلے کرتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے۔ ہاں اچھا بھائی تم کر لو جو کرنا ہے، ہاں پھر ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تم کر لو جو کرنا ہے، پھر میں تمہارا بعد میں بندوبست کرتا ہوں۔ اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہوں تو وہ سمجھ لے کہ مجھے اچھی طرح باندھا جا رہا ہے۔ تو کبھی کبھی جلدی سزا نہیں ہوتی ساتھیوں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے بری نظر کہیں ڈالی، نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا۔ اللہ اکبر! 20 سال کے بعد ساتھیوں ہاں قرآن حفظ بھول گیا، قرآن مجید کی حفظ سے محروم کر دیا گیا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہاں گناہ جوانی میں کی، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بڑھاپے میں نافرمان بنا دیا اور اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی، اور جب اولاد ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیوی خاوند کی نافرمان بن جائے اس بندے کی زندگی تو خراب ہو جاتی ہے نا، وہ بتا نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے ساتھیوں۔ تو دیکھیں وہ قومیں آئی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ویسا کیا، اور آج امتی محمدیہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ساتھیوں، ہے نا، کہ عورتوں پہ بچے نہیں ہونا، بانجھ جانا، مر جانا، ایسی بیماری آنا جن کا علاج بھی نہیں ہے، اور بچے نافرمان ہو جانا ماں باپ کے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ حفاظت فرمائے، ہمیں ہر ایک گناہ کرنے سے بچے ساتھیوں، ہے نا، کیونکہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں مصیبتیں جو کم ہیں نا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ساتھیوں۔ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں، ہماری زندگی کیا ہو جائے گی،
پرسکون ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ ساتھیوں. ٹھیک ہے الحمد للہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.